پھر حر نے کہا مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں، اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو یا ابن زیاد کو لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص پیدا کر دیں کہ میں آپ کے مقاتلہ اور آپ کی ایذا سے بچ جاؤں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر مع اپنے لشکر کے ساتھ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اس اثناء میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام و حلال کو سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدو ان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام دوزخ میں پہنچا دے۔ اور اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء و حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا، اس کے حرام و حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام کر ڈالا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد پر سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیام سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دے۔ والسلام۔ خود ابن زیاد نے خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کر دیں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس صحابی نے جواب میں یہ شعر پڑھے، یعنی میں اپنا ارادے کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی عار نہیں جب کہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو، پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو۔ ہر بن یزید کچھ تو پہلے کے سے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، کچھ خدموں سے متاثر ہو رہا تھا، یہ کلام سن کر ان سے علیحدہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔
اسی حال میں 4 آدمی کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مددگار پہنچے، جن کا سردار طرمح بن عدی تھا۔ حرب بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لے یا واپس کر دے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے مددگار اور رفیق ہیں، ان کی ایسی ہی حفاظت کرو گے جیسی اپنی جان کی کرتا ہوں۔ حرب بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے بتلایا کہ کوفہ کے جتنے سردار تھے ان سب کی بڑی بڑی رشوتیں دے دی گئی ہیں اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے۔ اب وہ سب آپ کے مخالف ہیں، البتہ عوام کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں ان کی بھی آپ کے مقابلے پر آئیں گی۔